امریکی صدر جو بائیڈن ہوں، امریکی سینٹ میں اکثریتی یا اقلیتی رہنما ہوں، یا پھر ایوان نمائندگان میں اسپیکر اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹک لیڈرز ہوں، یہاں تک کہ خارجہ اور دفاعی کمیٹیوں کے سربراہ بھی ایک جملہ یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی ایک مضبوط مثال یہ بھی ہے کہ ریپبلکنز کی اکثریت پر مشتمل امریکی ایوان نمائندگان جو 3 ہفتوں سے بغیر اسپیکر کے چل رہا تھا، اس میں بدھ کو منتخب ہونے والے ریپبلکن اسپیکر مائک جانسن نے جو پہلی قرارداد منظور کروائی وہ اسرائیل کے حق میں تھی۔ 512 ارکان کے ایوان میں اس قرارداد کے حق میں 412 ووٹ پڑے۔ اس کے خلاف پڑنے والے 10 ووٹوں میں سے 9 ڈیموکریٹس جبکہ ایک ریپبلکن رکن کا تھا، کیونکہ اس قرارداد میں غزہ میں فلسطینی مسلمانوں کی ہلاکتوں کی مذمت نہیں کی گئی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر جانسن کی سربراہی میں ایوان نمائندگان کا اگلا گول صدر بائیڈن کی طرف سے $106 ارب کا امدادی پیکج منظور کرنا ہے، جس میں یوکرین، تائیوان اور بارڈر سیکیورٹی کے لیے وقف کیے جانے والی رقم کے ساتھ اسرائیل کے لیے $14.3 ارب کی امداد رکھی گئی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ ایک عرصے سے آہنی دیوار بن کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے؟ آخر ایک ایسی فورن پالیسی کی وجہ کیا ہے جس کے لیے امریکہ کو مسلم دنیا کی طرف سے شدید تنقید اور مخالفت کا سامنا رہتا ہے؟ اسی پر بات کریں گے آج کے شو میں۔ پہلے ایک جائزہ امریکہ میں یہودی آبادی کا۔ 2020 میں کی جانے والی رائے شماری کے مطابق امریکہ میں یہودیوں کی آبادی 76 لاکھ تھی۔ 2021 میں پیو ریسرچ کی جانب سے شائع کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں بالغ یہودیوں کی آبادی 58 لاکھ ہے، جن میں سے 42 لاکھ یہودی خود کو یہودی مذہب پر عمل کرنے والا کہتے ہیں، جبکہ 15 لاکھ کوئی مذہب پریکٹس نہیں کرتے۔ اس میں 28 لاکھ بالغ یہودی ایسے ہیں جن کے دونوں والدین میں سے کوئی ایک یہودی تھا یا ان کی پرورش یہودی تعلیمات پر کی گئی تھی۔ ان میں سے 19 لاکھ مسیحی یا کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں۔ رائے شماری کے مطابق امریکہ میں بالغ یہودیوں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2013 میں ان کی آبادی 53 لاکھ تھی، جو 2020 میں 2.4% بڑھ گئی ہے۔